ان گندے جذبات پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے گندے کام سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ یعنی شیطان جو انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قید ہو جاتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ اس مبارک مہینے کی دو عظیم عبادتیں ہیں، ایک تو روزہ ہے، دوسری تراویح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ کچھ 3-4 سال پہلے سے ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پر بھی روزہ خوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کہیں ہوٹلیں کھلی نہیں رہا کرتی تھی، اگر کوئی ہوٹل کھلی رکھتا تھا تو وہ پردہ لگا کر رکھا کرتا تھا، لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، بے شرمی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ آدمی ہوٹل بھی کھول رہا ہے اور روزہ خور بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن ان کو اتنی غیرت نہیں آ رہی ہے کہ اس پر پردہ لگا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بزرگان محترم، نوجوانان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے تقاضے پر چلنے کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک روزے کا حکم ہے، اور سال بھر میں ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آئندہ جو جمعہ ہو وہ رمضان کی چاند رات ہو، اور اس کے بعد سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے۔ اس مناسبت سے رمضان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا کتنا اہتمام کیا، اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان کی اہمیت کیسے سمجھائی، ان ساری باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی دعا کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔
رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، وہ ذات، وہ شخصیت رمضان کا مہینہ مل جائے، اس کی دعا فرما رہی ہے۔ تو اس سے رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور دعا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے، آپ کے صحابہ کو عطا فرما دے، آپ کی امت کو عطا فرما دے، اور یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس رمضان کے مہینے کو وصول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیرات و برکات کو حاصل کر لے، اس کی طرف سے رحمت جو چلتی ہے اس رحمت کے سائے میں آ جائے، مغفرت کا جو پروانہ لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ پروانہ ہر امتی کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اپنی امت کو یہ تعلیم دی۔ اور رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ ہمارے لیے رمضان المبارک گزارنے کا ایک نصب العین ہے۔ رمضان المبارک کیسے گزارا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت امت میں کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں عبادت کرنا انسان کی مغفرت کا پروانہ ہے، اس میں آدمی کو اپنی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ نفل عبادت چاہے کتنی ہی عظیم ہو، کتنی ہی اہمیت کی حامل ہو اور کتنا ہی ثواب رکھتی ہو، لیکن اس کا درجہ فرض عبادت کے مقابلے میں نہیں ہے، فرض سے اس کا درجہ کم ہی رہتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی برکت یہ ہے، اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ آدمی جب نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان اس میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں، ایسا ہے جیسا کہ وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کا بدلہ ہم نہ لے بلکہ ہم صبر کر لے، یہی صبر ہے۔ یہ صبر کا ایک حصہ ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی گندے خیالات آ رہے ہو، گناہوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو، گندے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہو، اور ان گندے جذبات پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے گندے کام سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہو، آدمی کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا منادی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دل میں جذبات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ چلے جائیں، طبیعت نہیں چاہتی ہے اور طبیعت اس کو گوارا نہیں کر رہی ہے، لیکن طبیعت پر بوجھ ڈالتے ہوئے آدمی فجر کی نماز کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھے، گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، عبادت پر صبر
کرے یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کا جو ایک عام مفہوم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پر صبر کیا جائے تو یہ بھی صبر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ صبر ہے کہ آدمی عبادت کا دل نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت نہیں مان رہی ہے، طبیعت کو منائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرے۔ کوئی گناہوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو، دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بد نظری کر لے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو اپنے تصور میں لائے، اپنے خیال میں لائے اور اس گناہ سے بچ جائے۔ اور آدمی کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف پر اس سے بدلہ نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ اس کا بدلہ، اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی خطبہ میں آگے لے کر چل رہا ہوں، کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھے۔ ہم اپنے گھر میں اگر کئی چیزیں پکا رہے ہیں تو ہم اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کا خیال رکھے۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس غمخواری کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، وہ غمخواری کا مظاہرہ ہماری ذات سے ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری کمائی ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہم کھائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جتنا بانٹنے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہمیں عطا ہوگا۔ نہ جانے کس کی دعاؤں سے، کس کی امیدوں سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ہم کسی غریب کے پاس چلے جائیں، اس غریب کو ایک دن کی افطار کرا دے، ایک دن کا روزہ افطار کرا دے، اس کا کچھ تعاون کر دے، ہو سکتا ہے اس کے دل سے رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی دعا نکل جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگی پار لگ جائے، زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غمخواری کے مہینے کو غمخواری کا مہینہ بنائیں اور ہماری طرف سے غمخواری کا مظاہرہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے، ہر کوئی اس بات کو 100% یقینی کہے گا کہ رمضان کے مہینے میں جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، غیر رمضان میں وہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ تنخواہ وہی ہے، رہنا سہنا وہی ہے، کام دھندے وہی ہیں، لیکن رمضان کے مبارک مہینے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تنخواہ میں، اسی پگار میں، اسی مشاہرے میں، اسی ہفتہ واری تنخواہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں دے دیتے ہیں کہ روزانہ گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین قسم کے پکوان پکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں مومن کا جو رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ ہر کوئی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی آدمی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے 3 انعام ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے عجیب لوگ تھے، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کر گئے، عبادت کے حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے۔ جب یہ بات انہیں معلوم ہوئی
کہ ایک آدمی کو افطار کرانے کا 3 انعام ہے اور یہ انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، ہمارے پاس معمولی کھانا ہوتا ہے، صرف ہمارے لیے پورا ہو جائے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب، یہ 3 انعام اس شخص کے لیے بھی ہے جو صرف ایک روزے دار کو 1 گھونٹ پانی پلا دے، دودھ کا 1 گھونٹ پلا دے، لسی کا 1 گھونٹ پلا دے، یا 1 کھجور سے افطار کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، رحمت والی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وہ جیسے پیٹ بھر کھلانے پر یہ 3 انعام دے سکتا ہے، تو وہی ذات 1 گھونٹ پانی پلانے پر، 1 گھونٹ دودھ پلانے پر، 1 کھجور کھلانے پر بھی یہی 3 انعام عطا کرے گا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے، حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، اور یہ پانی ایسا ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم آخرت کے حساب و کتاب کے خطرناک سنگین ماحول کو سنتے ہیں کہ سورج بہت قریب آ جائے گا، گرمی کی شدت ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ صرف اس نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام عطا ہوگا کہ ہم کسی کو پیٹ بھر روزہ افطار کرا دے، کسی کو پیٹ بھر رمضان میں کھانا کھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے بنیں، صرف سنیں نہیں بلکہ عمل کی نیت کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے، خوشحال ہے، ہمارے گھر میں جو پکا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اچھے سے اچھا پکوان پکائے جب کسی کے گھر دے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ اگر ہمارے گھر میں دال روٹی بنی ہے، دال چاول بنا ہے، آپ اخلاص کی نیت سے کسی کو دے، اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی اجر عطا کریں گے۔ اللہ کے یہاں چہرے بشرے کی قیمت نہیں ہے، بلکہ حسن نیت کی قیمت ہے، آپ کے اخلاص کی قیمت ہے۔ وہاں پر امیر آئے تو اس کا بھی وہی اکرام ہوتا ہے جتنا غریب کا اکرام ہوتا ہے۔ وہاں پر امیر اور غریب نہیں چلتا ہے، آپ کے یہاں جو ہے آپ اس اعتبار سے کسی کو افطار کرا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام ضرور عطا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے آخری دن اس عظمت والے مہینے کو، اس مبارک مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا تاکہ لوگوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو، وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس اہمیت کو سمجھنے والے بنیں۔ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ ایک تربیتی کورس ہے۔ 11 مہینے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آتا ہے، دور دور رہتا ہے، ملازمت میں لگا رہتا ہے، تجارت میں لگا رہتا ہے، بال بچوں میں لگا رہتا ہے، کاروبار میں لگا رہتا ہے، اتنا ماحول اس کو عبادت کا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مبارک مہینہ عبادت والا مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کے جو دروازے ہیں، گناہوں کا جو اصل محرک ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، یعنی شیطان جو انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قید ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ اس مبارک مہینے کی 2 عظیم عبادتیں ہیں، ایک تو روزہ ہے، دوسری تراویح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ مالیگاؤں کا ماحول ایک اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ یہاں پر بچہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جو ابھی دور چل رہا ہے، کچھ 3-4 سال پہلے سے ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پر بھی روزہ خوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا
کہ کہیں ہوٹلیں کھلی نہیں رہا کرتی تھی، اگر کوئی ہوٹل کھلی رکھتا تھا تو وہ پردہ لگا کر رکھا کرتا تھا۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، بے شرمی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ آدمی ہوٹل بھی کھول رہا ہے اور روزہ خور بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن ان کو اتنی غیرت نہیں آ رہی ہے کہ اس پر پردہ لگا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نہ کھولے اور رمضان کے مہینے میں رات میں اپنی تجارت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم دن میں دکان نہیں کھول رہے ہیں تو رات میں ضرور کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد وہ رزق ہمیں مل جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو روزہ خور ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک فرد امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مکلف ہے، یعنی اچھی بات کی لوگوں کو ترغیب دے اور بری بات سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کا لقب عطا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے دوست احباب میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اس کو ہم سمجھائے اور پہلے خود عمل کرے، اس لیے کہ آدمی اگر اپنی بات پر عمل کرنے والا ہو تو اس کی بات کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اگر آدمی بے عمل ہو تو اس کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو آدمی خود عمل کرے اور دوسروں کو سمجھانے والا بنے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد روزے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور گناہوں میں بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت کرے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چلتا پھرتا انسان ہو، کوئی جوان لڑکی ہو، کوئی عورت ہو، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی بد نظری ہے۔ یہ بد نظری کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ بھی بد نظری ہے۔ ہم موبائل پر اگر کسی غیر محرم کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بد نظری ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے ثمرات، برکات اور اس کے فوائد ہمیں اسی وقت نصیب ہوں گے جب کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی بد نظری سے حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 4 آدمی بیٹھ گئے، 4 دوست بیٹھے ہیں، تو جو ان 4 میں سے کوئی 5واں ہے اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ہم صرف یہ ایسے ہی سن لیتے ہیں، ذرا اس کو تصور میں لائے کہ کسی کا سگا بھائی ہو اور سگا بھائی وہاں پر مرا پڑا ہو، اس کا سگا بھائی زندہ جو ہے وہ آئے، چھری لے کر آئے، اور چھری لے کر آنے کے بعد اس کا کہیں سے گوشت کاٹنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پکانے کے بعد کھانا شروع کرے، تو کیا کوئی انسان اس کو گوارا کرے گا؟ کوئی انسان اس کو اچھا نہیں کہے گا، دیکھنے والوں میں سے کوئی اچھا نہیں کہے گا، بلکہ یہ بات دنیا کے جس کونے میں جائے گی، جہاں جہاں لوگ یہ بات سنیں گے وہ اس کو تھو کریں گے اور اس کی برائی بیان کریں گے۔ ٹھیک ایسا ہی غیبت کرنا ہے۔ ہم اس کو اپنی وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بھی کلی طور پر احتراز کریں اور روزہ رکھ کر ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، تو یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو بات میں نے کہی کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں دوسری ایک اہم عبادت تراویح کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ امت محمدیہ کو دے کر اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ तरावी लोग इसको मामूली समझते हैं, बल्कि तरावी तो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ तकर्रुब का जरिया है। आदमी अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जबकि वो अल्लाह के सामने सजदा करता है। और तरावी की 20 रकात में आदमी 40 सजदे करता है, यानी 40 मकामात तय करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये इनाम है। लेकिन होता ये है कि अक्सर हमारे जवान जो साथी हैं वो इस तरावी की नमाज को गुल कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व ताला को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। हम ये चाहते हैं कि हम जवानी में घूम फिर लेंगे और उसके बाद जब बुढ़ापा आएगा तब इबादत कर लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे दोस्त अहबाब जवान थे और यहाँ से गुजर गए, दुनिया से चले गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब आदमी को आंख खुल जाए, जब उसको इस बात का एहसास हो जाए कि आदमी इबादत के लिए लग जाए, तो उसे चाहिए कि वो इबादत करे। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रहमतों की बारिश होती है, मग़फ़िरत के परवाने दिए जाते हैं। हमें चाहिए कि रमज़ान के इस महीने को अपने लिए मग़फ़िरत का महीना बना ले, अपने लिए अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने का महीना बना ले। यह हमारी खुशनसीबी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि इस रमज़ान के महीने में मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से 5 ऐसी खुसूसियतें अता की गई है जो दूसरी उम्मतों को नहीं मिली है। सबसे पहली खासियत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला शुरू साल से लेकर रमज़ान के आने तक जन्नत को आरास्ता करते हैं और आरास्ता करने के बाद फिर जन्नत को मुखातब करके ये फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर, तेरे अंदर मेरे ऐसे बंदे आने वाले हैं जो दुनिया की मशक्क़तों को अपनी पीठ के पीछे डालकर तेरे पास आएंगे, तुझ में दाखिल होंगे। हमें चाहिए कि हम इन खुसूसियात के हामिल बने। वक्त हो चुका है, अगर हम रमज़ान का महीना सही गुजारेंगे तो हमारी आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी। रमज़ान का महीना अगर सही गुजर जाए, ये तजर्बे की बात है, जिसका रमज़ान का महीना सही गुजरता है तो साल भर उसके सही गुजरते हैं। अगर रमज़ान का महीना गफलत से गुजर गया तो फिर साल भर ऐसी गफलत से गुजरेगा। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में जिस आदमी की इस मग़फ़िरत वाले महीने में मग़फ़िरत ना हुई, उसके लिए हलाकत की दुआ फरमाई है। हमें चाहिए कि हम इस हलाकत वाली बद्दुआ से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।